أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیزو، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ حضور کے امتیوں کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم بھی بھیجو۔ حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ ہر امتی کے لیے بہت بڑا باعث برکت، باعث رحمت اور باعث بخشش ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میرے قریب ترین وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا تھا۔ جو جتنا درود حضور پہ پڑھتا ہے قیامت والے دن اتنا حضور کے قریب ہوگا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا پل صراط پہ اس شخص کے قدم اتنے زیادہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہوں گے جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا تھا، یعنی جس قدر وہ درود شریف پڑھتا ہے اس قدر پل صراط پہ وہ پختہ قدموں کے ساتھ چلے گا، ڈگمگائے گا نہیں، گرے گا نہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، کبھی رد نہیں ہوتا، کبھی رد نہیں ہوتا۔ ایسا وظیفہ ہے درود پاک۔ آپ جو بھی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سے درود پاک ہے یہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیں۔ کوئی اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود پاک پڑھیں۔ اب کوئی درود پاک پڑھیں، درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور درود پاک میں پتہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو میرے نبی پہ درود پڑھو۔ ہم کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو درود پڑھ۔ اللہ ہمیں فرماتا ہے اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو درود پڑھ۔ یعنی اللہم صلی علی محمد کا مطلب یہی ہے، رب فرماتا ہے تم میرے محبوب پہ درود پڑھو ایمان والو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں،
برکتیں عطا فرمائی ہیں، مقام بلند و بالا عطا فرمائے ہیں۔ اب کیا کیا شان اللہ نے عطا کی ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے درود پاک پیش کریں، حضور کی بارگاہ میں تحفہ کیسے پیش کریں، حضور کی تعریف کیسے کریں۔ ہم تو اس بات سے قاصر ہیں، ہمیں تو شان پتہ ہی کوئی نہیں ہے حضور کی کیا کیا ہے، ہم تو قاصر ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، مولا تو درود بھیج۔ ہم تو جانتے نہیں ہیں، بنایا تو نے اپنے رسول کو، شان تو نے عطا فرمائی اپنے حبیب کو، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، مقام اپنے محبوب کو تو نے عطا فرمایا ہے، تو تو بہتر جانتا ہے کہ محبوب کی کس طریقے سے تعریف کرنی ہے۔ تو یا اللہ تو کرم کر، تو مہربانی فرما، تو اپنے محبوب پہ درود سلام بھیج۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں، وہ تو ہر لمحے بھیج رہا ہے۔ اور دوسری بات اس میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، میرے برابر شریک کسی کو نہ بناؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، میرے برابر اگر کسی کو لاؤ گے، میرا شریک کسی کو بناؤ گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جب اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی، رب فرماتا ہے فرشتو تم بھی آ جاؤ، میرے نبی کی امتیو تم بھی آ جاؤ، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ویسے شریک بناتا نہیں ہے، اور جو اس کا شریک بنائے اسے فرماتا ہے کہ تجھے جہنم میں ڈالوں گا، کیونکہ تو میرا شریک بنا رہا ہے، تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اور جب درود پاک کی باری آئی تو رب نے فرمایا فرشتو تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، آؤ مل کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا، تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج، وہ بھیج تو رہا ہے ہر لمحے ہر دم۔ ہم سو جاتے ہیں، وہ سونے سے بھی پاک ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، وہ اس سے بھی پاک ہے، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ تھکنے سے پاک ہے، ہم تھک جاتے ہیں، وہ تھکنے سے بھی پاک ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہونے سے بھی پاک ہے، کوئی شخص اکتا جاتا ہے، وہ اس بات سے بھی پاک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مولا تو درود و سلام بھیج۔ تو جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، وہ درود و سلام پھر اپنے محبوب پہ نازل کرتا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کی، رب نے کہا کہ تم پڑھو، ہم نے کہا یا اللہ تو پڑھ۔ تو جب ہم نے کہا تو رب ذوالجلال جب بھی اپنے محبوب پہ درود سلام بھیجے گا، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہوگا، جس نے کہا ہوگا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے آقا نے فرمایا اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ فانکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علی، فرمایا جب تم میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو تو بڑے ہی خوبصورت انداز سے، اچھے انداز سے، دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ جب تم بڑی محبت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام بھیجتے ہو تو تمہارا درود و سلام فرشتے میرے پاس لے کے آتے ہیں، مجھے تحفہ پہنچاتے ہیں، اور فرشتے جب دینے کے لیے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام تو یوں ہی نہیں جاتے یا رسول اللہ یہ درود لے لیں، یا رسول اللہ یہ لے لیں، یا رسول اللہ یہ لے لیں، آقا یہ لے لیں، نانا ایسے نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فلاں نام کا امتی، فلاں نام کے باپ کا بیٹا جس نے درود پاک پڑھا اس کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا ہے یہ بھی پیش ہوتا ہے، یا رسول اللہ فلاں علاقے سے اس نے آپ کو درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے، حضور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس کا نام بھی جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ بار بار حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی جائے، ہدیہ درود و سلام بھی جائے۔
ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فاکثر الصلاۃ علی، حضور نے فرمایا جمعہ اور جمعرات، یعنی جمعے کی جو رات آتی ہے پہلے وہ، اور جمعہ، فرمایا مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام جمعرات اور جمعے کو پڑھنا میں خود سنتا ہوں، اس کو خود سنا جاتا ہے، باقی فرشتے بھیجتے ہیں، پہنچاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں باقی دنوں کا، اور یہ جو جمعرات کو اور جمعے کو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم ہر مسجد میں جمعہ شریف کے بعد سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ مجھ پہ سلام پڑھنے والے تجھ پہ سلام ہو، درود جو پڑھتا ہے اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جو سلام پیش کرتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اسے ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، سلام کا ثواب تو اس سے ملتا ہی ملتا ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا جواب بھی اسے ملتا ہے، اور عاشق کے لیے تو یہی کافی ہے، محبت والے کے لیے تو یہی کافی ہے، امتی کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یار کا جواب آ جائے، محبوب کا جواب آ جائے، رسول اللہ کا جواب آ جائے، امتی کے لیے تو یہی کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے در انور سے، اپنے گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، چہرہ انور بڑا کھلا کھلا حشاش بشاش چہرہ۔ صحابہ نے پوچھا، حضور در دولت سے باہر آئے، اپنے گھر سے حضور باہر آئے، بڑے خوش تھے، عشاش بشاش تھے، چہرہ پر نور تھا، چہرہ پہلے بھی بڑا چمکدار تھا، پھر جب حضور مسکراتے اور خوش ہوتے تو چہرہ اور رونقوں والا ہو جاتا اور پر نور ہو جاتا۔ تو حضور در دولت سے اپنے گھر سے حضور باہر تشریف لائے، صحابہ نے حضور کے چہرے انور پہ خوشی کے آثار دیکھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ خوشی کیسی ہے آپ کے چہرے انور پر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرمایا میرے امتیو، صحابہ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے، میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے۔ یا رسول اللہ پیغام کیا لائے تھے جبریل ہمیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیغام یہ لائے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتیوں میں سے جو شخص آپ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اللہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اچھا، صرف درود پاک پڑھنے سے، ایک بار درود پاک پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں بس؟ فرمایا نہیں، فرشتے نے اور بھی بات بتائی۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا فرشتہ کہتا ہے وَمَحَا عَنْهُ 10 سَیِّئَاتٍ، یا رسول اللہ آپ کے اس امتی کے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ، اور جس الفاظ سے، جن لفظوں سے یا رسول اللہ اس نے آپ پہ درود بھیجا ہے، رب فرما رہا ہے، یہ ہے بشارت، یہ بشارت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ، جن لفظوں سے تم اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہو، فرمایا تم امتی ہو کر، تم بندے ہو کر اپنے محبوب پہ درود پڑھتے ہو، اور جن لفظوں سے تم پڑھتے ہو تمہارا رب عرش معلیٰ پہ انہی لفظوں پہ تم پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ جن لفظوں سے تم اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہو وہ رب ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، ساری کائنات کا رب ہو کر، فرمایا انہی لفظوں سے تم پہ درود پڑھتا ہے۔
کیا عظمتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی، کیا برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حدیثیں تو آج میرے ذہن میں تھا بہت ساری حدیث پاک پڑھنے کا، لیکن وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ صرف 3 سے 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن ومن صلی علیہ عشرن صلی اللہ علیہ مئتن ومن صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ تعالی من الشہداء۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تم میں سے ایک بار مجھ پہ درود پاک پڑھا، من صلی علیہ مرتن، ایک بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرن، اور جس نے 10 بار میرے اوپر درود پاک پڑھا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جس نے 100 بار میرے اوپر درود پاک پڑھا، میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ نیکیاں تو اسے عطا کرتا ہی کرتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے۔ مولا تو کیا لکھ دیتا ہے اس بندے کی آنکھوں کے درمیان جس نے ایک بار زندگی میں، ہر روز کی بات نہیں ہے، صبح شام کی بات نہیں ہے، دن و رات کی بات نہیں ہے، زندگی میں ایک بار جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ عظمتیں کیا عطا کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں کیا عطا کرتا ہے، اللہ اسے شانیں کیا عطا فرماتا ہے، اللہ اس کا رتبہ مقام بلند کیسے فرماتا ہے۔ فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں کہ یہ منافقت سے پاک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ منافق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے محبوب پہ درود پاک پڑھنے والا منافق رہ کیسے سکتا ہے۔ اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اور کیا لکھتا ہے؟ فرمایا براءۃ من النار، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم سے بھی آزاد ہے، کیونکہ میرے محبوب پہ 100 بار اس نے درود پڑھا ہے، میرے حبیب پہ 100 بار اس نے درود پاک پڑھا ہے، تو یہ جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اچھا بس اتنا ہی انعام عطا کیا جائے گا، اتنا ہی انعام عطا کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاء، یہ تو دنیا میں اللہ لکھ دے گا، اور قیامت والے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو جس جگہ رب ذوالجلال نے شہیدوں کو مقام، مرتبہ، بلندی والی جگہ پہ، عظمت والی جگہ پہ، عزتوں کے ساتھ جس جگہ اللہ نے شہیدوں کو ٹھہرایا ہوا ہوگا، درود پاک پڑھنے والا شہیدوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاء، درود شریف پڑھنے والا قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایک حدیث سے پاک جلدی اور پڑھ لیتے ہیں، ہے تو وہ بھی لمبی لیکن میں تو مختصر کروں گا اس کو، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بہت لمبی حدیث پاک ہے، وہ آج نہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد فاتبعہ، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن موجود تھا کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام مسجد شریف سے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ حضور کدھر جاتے ہیں، حضور کیا کرتے ہیں، جو حضور کریں گے میں بھی وہی کروں گا، یعنی عمل دیکھنے کے لیے کہ حضور کس طریقے سے عمل فرماتے ہیں، حضور کون سا عمل فرماتے ہیں، میں بھی وہی عمل کروں گا۔ فَأَتْبَعَهُ، میں نے حضور کی اتباع کی، یعنی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ داخلہ الى النخل،
حضور ایک باغ میں داخل ہوئے، کھجوروں کا باغ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے۔ کہتے میں بھی آہستہ آہستہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، باغ میں ایک جگہ آئی، حضور وہاں پہ رک گئے، حضور نے وہاں پہ سجدہ کیا، فسجدہ، حضور نے سجدہ کیا۔ اچھا میں نے کہا حضور نے ایک سجدہ کیا، ابھی اٹھیں گے، کوئی دعا مانگیں گے، کوئی اور کام کریں گے؟ کہتے ہیں میں کھڑے میں تھک گیا، فاطال السجود، حضور نے لمبا سجدہ کر دیا، لمبا سجدہ حضور نے کر دیا، حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ تعالی قد توفاہ او قابضہ، اتنا وقت گزر گیا حتیٰ کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ نے حضور کی روح تو نہیں قبض کر لی۔ اتنا زیادہ وقت گزر گیا ہے، اللہ نے کہیں حضور کی روح تو نہیں قبض کر لی۔ کہتے میں کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا، میری کیفیت جدا ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا کہ حضور ابھی اٹھ نہیں رہے۔ کہتے میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، فجئت فانظر راسہ، کہتے میں نے دیکھا کہ حضور نے سر انور کو اوپر اٹھایا، فقال مالک یا عبد الرحمن، جو میری کیفیت تھی، جو میری حالت تھی، جو میری چہرے کی حالت تھی، جو میرے تاثرات تھے چہرے کے، حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا عبد الرحمن تجھے کیا ہوا؟ فقال مالک یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تجھے کیا ہوا؟ فذکرت ذالک لہ، تو جو میری کیفیت تھی یا میں سوچ رہا تھا یا میرے ذہن میں تھا، وہ ساری کی ساری بات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں عرض کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا، اس لیے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن یہ ابھی جبرائیل امی آئے تھے۔ یا رسول اللہ جبرائیل امی کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جبرائیل امی آئے اور جبرائیل امی مجھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کو بشارت نہ دوں؟ میں نے پوچھا کس بات کی؟ تو جبرائیل امی کہنے لگے میں آپ کو اس بات کی بشارت نہ دوں کہ اللہ رب العزت آپ کے امتیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ جبرائیل امی مجھے بتاؤ۔ جبرائیل امی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتیوں میں سے من صلی علیہ صلیت علیہ ومن سلم علیہ سلمت علیہ، یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے کہ تمہارے امتیوں میں سے جس شخص نے آپ پہ درود پاک پڑھا میں رب ہو کے اس پہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور آپ کے امتیوں میں سے جس شخص نے آپ پہ سلام پڑھا فرمایا میں رب ہو کے اس پہ سلام پڑھتا ہوں۔ فسجدت للہ شکرن، کہا عبد الرحمن مجھے بتا پھر میں شکرانے والا سجدہ نہ کرتا تو میں کیا کرتا؟ میرے رب نے اتنا مجھ پہ کرم کیا ہے کہ وہ خالق ہو کر مالک ہو کر میرا گناہگار امتی اگر مجھ پہ درود و سلام پڑھے تو وہ رب ہو کے اس پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا لمبا سجدہ کر رہا تھا، اب شکرانے کا لمبا سجدہ نہ کرتا تو میں اور کیا کرتا؟ مجھے بتاؤ عبد الرحمن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے، بہت بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہر دم رحمت عالم پہ ہم سب کو اللہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔